ہیلو ٹو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل بیوٹی ٹپس۔ شبان رمضان کی تیاریوں کا مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شبان ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ شبان کی عظمت اہمیت اس لیے بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے کے ساتھ احترام مبارک لفظ لگاتے ہیں، اسی طرح شبان کے ساتھ العظیم کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ گویا رمضان اہل ایمان کے لیے مبارک موعود ہے۔ شبان قابل احترام و لائق و تنظیم ہے۔ اس مہینے کے لائق تنظیم ہونے کی وجہ ظاہر ہے۔ اس ماہ کی آمد کے ساتھ ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے اب خیر و برکت کا مہینہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ گویا شبان رمضان کا قاصد ہے جو اس کے آنے کی اطلاع دے رہا ہے، یا اس کا سفیر ہے جو اس کی آمد سے پہلے پہنچ چکا ہے، مطلع کر رہا ہے آپ کا اصل مہمان اب آنے ہی والا ہے۔ رحمتوں کے بارے میں ہونے سے پہلے جس طرح موسم خوشگوار ہو جاتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، بالکل اسی طرح شبان رحمت کے جھونکوں کی طرح ہماری صورت سامنے آتا ہے۔ اس مہینے کے استقبال کی بہتر صورت یہی ہے کہ اس سے ہم بھی تھوڑا بہت عمل کریں جو ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی عبادت کے ساتھ شبان کا استقبال فرمایا کرتے ہیں۔ یعنی اس مہینے میں یہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ فرماتی ہیں، سرکار دو عالم رضی اللہ عنہ شبان میں اتنے روزے رکھتے ہم یہ کہہ لیتے کہ شاید افطار نہیں کریں گے، اور کبھی وہ کئی دنوں تک روزے نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہنے لیتے شاید اب روزے نہیں رکھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بے حد مقبول اور پسند تھی کہ شبان کے اتنے روزے رکھیں کہ رمضان آ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ یہ بھی روایت فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبان سے زیادہ کس مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، آپ پورے شبان روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے ذرا ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبان کے مہینے میں اکثر دنوں کے روزے رکھتے تھے۔